حسین کے ذکر کا پہلا فائدہ کہ حسین نے تفریق مٹا دی. سبحان اللہ. جتنی دیر حسین کی مجلس میں بیٹھے رہے کوئی تفریق نہیں, ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے. جس کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ برادری نہیں ملتی لیکن بیٹھ گئے, سٹیٹس نہیں ملتا بیٹھ گئے, تعلیم نہیں ملتی بیٹھ گئے. حسین نے یہاں اپنے گھر بٹھا کے تمہیں یوں بٹھا کے, اب جس نے مجلس گھر لے کے جانی ہے, جس نے یہاں کسی غیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھ کے مجلس سنی, اس نے ذکر سنا, اسے اجر مل گیا. اب اگر یہ فکر گھر لے کے جاتے ہو تو فکر کیا ہے؟ اگر یہاں غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, گھر میں بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو. اگر یہی تفریق تم نے اپنے گھر میں خاتمہ کر دیا, اس کا مطلب کہ حسین تمہیں صرف بارگاہ میں نہیں ملا, تم حسین کو گھر لے آئے. جو تفریق حسین کے گھر میں نہیں. بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ موضوع سے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو آپ کو چیز حسین کے گھر میں نہیں ملی وہ آپ کے گھر میں کیوں ہو؟ اگر یہاں کوئی فرق نہیں پھر وہاں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے. غرور کا خاتمہ, مٹ گیا نا تکبر. ہے کسی میں جرت کے مجلس حسین سے اٹھ کے کہے میرے پاس اتنی بینک بیلنس, اتنی جگیر, اتنی جائیداد ہے, میں زمین پہ کیوں بیٹھوں؟ یہ حسین کے گھر کا قانون ہی نہیں. حسین کے گھر کا قانون یہ ہے جہاں جو جھک کے آتا ہے وہ اکڑ کے جاتا ہے, جو اکڑ کے آتا ہے وہ جھک کے چلا جاتا ہے. اگر مجھے دلیل مانگو میں دلیل دے دیتا ہوں. یزید اکڑ کے آیا تھا, جھک کے چلا گیا, اور جھک کے آیا تھا, اکڑ کے چلا گیا. یہاں تکبر نہیں, غرور نہیں. اگلا بڑا فائدہ بتانے لگا ہوں. جتنی دیر مجلس حسین میں انسان بیٹھے, انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا. بابا جی کتنی سادہ دلیل ہے, کتنی سادہ مثال. جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھے آپ چاہیں بھی کہ آپ جھوٹ بولیں, آپ برا سوچیں. اچھا کتنا حسین کا اختیار ہے عمران بھائی, کتنا مختار ہے میرا حسین کہ انسان برا بول بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. جبکہ یہ قانون کہیں نہیں ہے, سوچوں پہ پہرے نہیں ہوتے. سوچ تو انسان مرضی سے سکتا ہے نا. میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں عبادت میں برا سوچ رہے ہوتے, نماز میں برا سوچ رہے ہوتے, لیکن جب حسین کے گھر آئے اب تم چاہو بھی کہ برا سوچو, سوچ نہیں سکتے, گناہ نہیں کر سکتے. اس دروازے کے باہر گئے, اب تمہارا اختیار تمہیں واپس مل گیا. اب چاہے جو مرضی بولو, لیکن جو ہی حسین کے گھر کے یوں دروازے کے اندر آئے, حسین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے تم سے تمہارا اختیار لیتا ہے. تم سے تمہارا اختیار لے کے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا دیتا ہے. یہاں حسین بے اختیار کر کے بٹھا دیتا ہے. یہاں حسین ذہنوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے, دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے, سوچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یہاں حسین جتنی دیر تک تم بیٹھے رہتے ہو تم حسین کی مٹھی میں ہوتے ہو, تم حسین کے ہاتھ میں ہوتے ہو. مدد سے ایک دن میں ایک جگہ پہ نہیں ہوتی. اگر آج یہاں تلا گنگ میں مجلس ہو رہی ہے تو آج ہی کے دن ایران میں بھی ہو رہی ہوگی, عراق میں بھی ہو رہی ہوگی. دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایک لمحہ, ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جہاں لوگ حسین کے گھر نہیں بیٹھتے. آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. یہ کام جو حسین تمہیں روزانہ سکھاتا ہے, یہ پریکٹس مسلمان سال بعد کرتے ہیں. کہ صرف ادھر روزہ شروع ہوا, کیا کس چیز کا روزہ, کہ اب جھوٹ نہیں بولنا. اجی نہیں جی, نہیں جی, اب جھوٹ نہیں, اب برا نہیں سوچنا, اب غلط سننا بھی نہیں, دیکھنا بھی نہیں. جو کام سال بعد ان کے سامنے خدا کرتا ہے, حسین تمہیں روزانہ سکھاتا ہے.
مسلمانوں کو صرف روزوں میں پتا چلتا ہے کہ کسی کو کھانا کیسے کھلاتے ہیں، حسین روز بتاتا ہے کہ لنگر کیسے بانٹتے ہیں۔ لیکن جو اللہ راضی کرنے کے لیے بانٹتے ہیں ان کا تصور بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ دیکھیں گے افطار پارٹیاں ہو رہی ہوں گی امیروں کی، سبحان اللہ، گھسنے دیتا ہے کوئی فقیر کو؟ نہیں۔ جاؤ کہیں بہت بڑی افطار پارٹی ہو، کسی غریب جا کے کہے فوراً باہر نکال دیں گے، لاکھ قسمیں کھائے کہ میں روزے دار ہوں، وہ کہے کہ تو نہیں جا سکتا۔ کوئی عیسائی جا کے کہہ دے کہ ایک پانی کا گھونٹ دے دو، مسلمان نہیں ہوں نہ میرا روزہ ہے، وہ کہتے چل چل یہاں وہی آئے گا جس کا روزہ ہوگا۔ کہاں جا کے میں دنیا کا حسین کا اختیار سناؤں؟ حسین پورا سال اپنے گھر میں لنگر تقسیم کرتا، کوئی شرط نہیں ہے، چاہے شیعہ کھائے، چاہے سنی کھائے، چاہے ہندو کھائے، چاہے سکھ کھائے، چاہے عیسائی کھائے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بانٹا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے۔ پورا سال حسین ایسے رزق دے کے زمانے کا بتاتا ہے کہ زمانے میں اس طرح روٹی یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ یہ قوم حسین کے نام پہ، تم میرے لیے نہیں آئے، تم حسین کے لیے آئے۔ حسین کے نام پہ لوگ آ جاتے۔ آج بندے سوال ہم پہ کرتے ہیں، اور تم شیعہ کہتے ہو تم انتظار کر رہے ہو تمہارا 12واں امام آئے گا، جب تمہارا 12واں امام آئے گا تو تم اتنی جلدی اکٹھے کیسے ہو جاؤ گے؟ اس بندے کو ہم مجلسوں کی رونق دکھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتے ہیں کہ جو بندے امام کے نام پہ آ سکتے ہیں، امام کے آنے پہ کیسے نہیں آئیں گے؟ در اصل یہ مجلس ظہور کی تیاری ہے۔ اگر امام کے نام پہ آ سکتے ہیں، اور جب یہ پتا ہو کہ یہاں امام خود آئے ہیں، یہ مجلسوں میں بھاگ کے آنا ظہور کی تیاری ہے۔ بیدار ہو گئی میری قوم، اور مجلسوں نے زمانے میں انقلاب برپا کر دیا۔ ظالم کو سب سے بڑا ڈر تمہاری عزاداری سے، سب سے بڑا ڈر تمہاری عزاداری سے۔ ظالم کو خوف ہے عزاداری کا۔ آج یہ کیوں ہے؟ یہ مجلس رک جائے، یہ مجلس رک جائے، یہ مجلس رک جائے۔ یہ عزاداری جب انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، وہ خود وارث ہیں، وہ وارث بن گیا۔ میں سطر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کہ کون بندہ کشکول پھیلائے گا اور کون سر کو جھکا لے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مجلس سے روکیں گے، ادھر ابلیس مجلس سے روکنے کے لیے آ گیا، اس نے کہا میں ذکر نہیں پھیلنے دوں گا۔ یہ خود وارث بن کے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ روکیں گے، ہم کروائیں گے، یہ مٹانے آئیں گے، ہم خود بچانے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ہم وہاں بیٹھ کے تمہاری مجلس سے نہیں سنتے، ہم یہاں آ کے تمہاری مجلس سے سنتے ہیں۔ یہ روک کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دربار الٹ سکتا ہے، ہمارا دربار نہیں الٹ سکتا۔ اس لیے میں قوم سے منت کرتا ہوں، اگر کہیں عزاداری شبیر ہو رہی ہو تو یہ نہ کہنا کہ یہ عزاداری اٹھاؤ، یہاں مصلی بچھاؤ، کیونکہ وہ مصلی پہ نہیں آتے، وہ ذکر میں آتے ہیں۔ ان کا کہیں وعدہ نہیں۔ 2 دن میں اور آؤں گا، مجھے مرضی کے مولوی کی کتاب لا کے دے کہ ان 14 میں سے کسی ایک نے وعدہ کیا ہو، پڑھ نماز ہم مصلی پہ آئیں گے، رکھ روزہ ہم تیرے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا یہ عبادت ضرور کرنا تم پہ واجب ہے، لیکن ذات کے لیے کرو گے۔ مجلس کی سب بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے، ہم آتے ہیں۔ اسی لیے تو مولوی کی کوشش ہے کہ مجلس کی روحانیت ختم ہو جائے۔ وہ اپنا آپ لا رہا ہے، علی کو اٹھا رہا۔ یہ دربار کسی عام شخص کا دربار، یہ مجلسیں چلیں۔ یہ عزاداری کا بانی کون ہے؟ وارث اللہ نہیں، اللہ خود عزادار ہے۔
اس کی بانی ہے شریکت اور حسین. بسم اللہ. میری عالیہ بی بی. فضائل سنیے گا، اختیار سنیے گا. یہ مجلس پہلی بار کہاں ہوئی تھی؟ سبحان اللہ. قید خانے میں. کروائی کس نے تھی؟ حسین کی بہن نے. سنی کس نے تھی؟ شام کی عورتوں نے. پہلی مجلس علی کی بیٹی نے پڑھی. یہ مدرسے آج چلتی 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 اتنی پھیل گئی کہ آج نگر نگر، کریا کریا، گھر گھر، گلی گلی، شہر شہر مدرسے ہو رہی ہیں. اور حسین کے دیوانے پیاسوں کی طرح گلیوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہے حسین کے علم کی سبیل لگی ہوئی، کہاں ہے حسین رزق معرفت بانٹتا ہوا. لوگ پیاسوں کی طرح حسین کا ذکر ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکل جاتی ہے. یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور یزیدیت خوفزدہ ہو گئی. آج تک زمانہ ہل رہا ہے کہ یہ حسین کی مجلس ختم ہو جائے، یہ حسین کا ذکر مٹ جائے. یہ پہلی مجلس قید خانے میں ہوئی تھی اور دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا. رکھو سروں پہ قرآن. جن کے قید خانے میں دیے ہوئے درس کا اتنا اثر ہے، ان کی منبر کی تعلیم کیسی ہوگی؟ بھئی جن کے قید خانے کے تحفے میں اتنا اثر ہے. سبحان اللہ. صدقے جن کے قید خانے میں پڑھی مجلس کا اتنا اثر ہے، ان کے منبر کے خطبوں کا اثر کیا ہو؟ پڑھے لکھے احباب سے اگلی سطر کہوں، جس بی بی کے خطبوں نے قیامت ڈھا دی، جس کے خطبوں سے انقلاب آ گیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آتی، جس کے خطبے میں اتنا اثر تھا. اور یہ صرف لیڈر ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا ہی رہبر ہے. عزاداری شبیر میں حسین نے کیا کیا تمہیں سکھایا. حسین نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا. بسم اللہ. یہ حسین کے سکھائے کا اثر ہے. جی. یہ حسین نے کربلا میں جو کیا تھا، یہ حسین نے کربلا میں جو 72 لے کے آیا تھا، حسین نے سانچے رکھے تھے. مصعب نے فضائل سننا، عزاداری کی اہمیت سننا. حسین نے کیسے زمانے میں انقلاب پیدا کیا. حسین نے کربلا میں سانچے رکھ دیے. حسین نے کہا قیامت تک جو جس سانچے میں ڈھلنا چاہے وہ اس سانچے میں ڈھلے. حسین نے انسانیت کی تمیز شروع کر دی. آدم سے لے کے خاتم تک کوئی انسانیت کو حسین نے پیچھے کیا. 72 نفوس حسین نے کشید کیے. حسین نے کربلا کی ریت کا انتخاب کیا. حسین نے وہاں نئی انسانیت کے پودے لگانے شروع کر دیے. حسین نے کہا اب میں دیکھوں گا کہ کیسے یزیدی فضائیں آتی ہیں. اب میں دیکھوں گا کہ حسین نے کہا یہ جتنے میں لے کے آیا ہوں یہ دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ حسین کے لیے آئے. یہ محبت حسین میں آئے. وہ محبت دنیا میں آئے تھے. وہ 9 لاکھ تھے، یہ 72 تھے. وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت تھی. وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا میں زندہ رہوں گا، میں بچ جاؤں گا، میں گھر چلا جاؤں گا. یہاں ہر کوئی حسین کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہا تھا کل میں مر جاؤں گا، میرا نام فہرست میں لکھا ہے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہوگی. حسین نے کہا یہ تھا میرا انقلاب. حسین نے کہا میں نے ایسے انقلاب برپا کیا کہ وہ 9 لاکھ لے کے آیا تھا اور میں 72 لے کے آیا تھا. اس کے زندوں کی فہرست بھی کہیں نہیں ہے، میرے مردوں کی بھی فہرست لکھی ہوئی ہے. اس کا کمانڈر کسی کو یاد نہیں، اس کا گھوڑوں کو پانی پلانے والا بھی علیہ السلام ہو گیا. حسین نے کہا یہ، حسین نے عشق کی بنیاد رکھی. حسین نے کہا یہ عشق ہے. یہ مجلسوں میں آنا یہ تمہارا فریضہ نہیں، تمہارا عشق ہے. عشق ہے. تمہیں کوئی کھینچ کے نہیں لاتا، تم خود کھچے ہوئے چلے آتے. بے شک یہ تمہارا حسین کے ساتھ عشق ہے. اور جہاں شریعت کے دم اکھڑنے لگتے ہیں وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے. تعظیم میں اور عبادت میں فرق ہے.
آج بندے کہتے ہیں عبادت ہونی چاہیے، تعظیم ہو نہ ہو. آؤ میں تمہیں عبادت اور تعظیم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھا دیتا ہوں. عبادت بھی وہی ہے جس میں تعظیم ہو. آؤ میں تمہیں ایک ہی تصویر میں دو رخ دکھاتا ہوں. ایک دن عبادت بھی گھر سے نکلی، تعظیم بھی گھر سے نکلی. بابا جی عبادت پوری جوانی میں تھی، تعظیم ابھی بچپن میں تھی. مسجد اللہ کی تھی، افضل ترین. سجدے میں جو تھا وہ افضل ترین، جو عبادت کر رہا تھا وہ بھی افضل ترین، عبادت کے جس رکن میں تھا وہ بھی افضل ترین، جو تسبیح پڑھ رہا تھا وہ بھی افضل ترین. عبادت پورا جوبن لے کے آئی تھی، تعظیم صرف بچپن لے کے آئی. بچپن کی تعظیم عبادت کے اوپر آ کے سوار ہو گئی. عبادت نے جھک کے بتایا کہ میں تب تک رہتی ہوں جب تک یہ رہتی ہے. تعظیم اٹھائی، تعظیم گرائی، عبادت بڑھائی. آسان کر دیتا ہوں، تحت اللفظی سے نکل جاتا ہوں، لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. حسین آئے، نماز ٹوٹی نہیں، لمبی ہوئی. ان کے نماز میں آنے سے ٹوٹتی نہیں، بڑھ جاتی ہے. اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. یہ عبادت میں آ جائیں تو عبادت تکمیل تک پہنچتی. حسین نے عشق کی سرحدیں ناپی اور حسین نے کربلا میں چند نفوس رکھ دیے. اب حسین نے دیا اپنی قوم کو ایک تصور. وہ تصور آپ تک پہنچاؤں عزاداری شبیر کی صورت میں. تصور کیا تھا؟ حسین نے کہا یہ کریں گے اب موت سے محبت، کریں گے میرے عشق میں. دلیل دینے لگا ہوں. آج شیعہ ہو کے بندہ پوچھتا زنجیر زنی کی دلیل کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے خون کا پرسہ جی یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تو جہلانہ سا طریقہ ہے. یہ طریقہ، یہ روش زمانے میں رائج نہیں ہو رہی جی. جی کس نے لکھا تھا؟ یہ کس نے پڑھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. جب امام حسین مدینہ سے مکہ پہنچے، امام حسین جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کچھ حاجی احراموں کے نیچے تلواریں اور حسین کا تعاقب کر رہے تھے. انوار المعارف کا حوالہ دے رہا ہوں، عرب زبان کی کتاب ہے، عربی کی. امام حسین نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے انہیں کہا بدبختو، مجھے ان لوہے کی تلواروں سے ڈراتے ہو؟ میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں میرا محب لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا. اب مجھے بتاؤ کیا یہ دلیل زنجیر زنی کی نہیں؟ حسین نے کہا تم ان لوہے کی تلواروں سے حسین کو روکنے آئے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میرا محب یہی لوہا اپنی کمر پہ پھیرے گا، شفا میں دوں گا. آج بندے کہتے ہیں یہ حسین کے ماتمی جسم بوٹیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، انہیں اتنی جلدی شفا کیسے مل جاتی ہے؟ مجھے کتاب کا حوالہ میرے ذہن میں آ گیا کہ امام حسین کا بچپن تھا. بابا جی فرحان بھائی، امام حسین کا بچپن. امام حسین گھر سے نکلے، گھر سے نکل کے امام حسین جا رہے تھے. یہ ایک شخص جانور کو ذبح کر رہا، اس نے آتا ہوا حسین دیکھا. کتابیں کہتے ہیں حسین کے چہرے پہ اتنا محب ہوا، اس نے بجائے اس بکرے کے گلا کاٹنے کے اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. جب حسین قریب سے گزر گئے اسے پھر پتا چلا میں اپنا ہاتھ کاٹ چکا ہوں. یوسف تو نہیں تھا کہ صرف انگلیاں کٹتی، حسین تھا، اس نے اپنا پورا ہاتھ کاٹ لیا. کٹا ہوا ہاتھ. چند قدموں پہ حسین کہتے ہیں حسین کا ایک نوکر بھاگتا حسین کے پیچھے آیا. اس نے کہا رک جا بطول کا بیٹا، رک جا، رسول کا پیچھا، وہ تیرا چہرہ دیکھ رہا. اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. حسین واپس آئے. حسین نے اس کا گرا ہوا ہاتھ، ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے اس کے ساتھ بازو پہ لگا کے حسین نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس کا ہاتھ اس کے بازو سے مل گیا. جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا اس کے بعد مجھے اب دوسری دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ ماتمیوں کے زخم ٹھیک کیسے ہوتے ہیں. یہ تیرے زخم اس لیے ٹھیک ہوتے ہیں تو زنجیر چلا کے گھر آتا ہے، حسین تیری کمر پہ ہاتھ پھیر.
یہ عرش سے فرش پہ آئے تھے دنیا کو جینا سکھا سکے، یہ مدینے سے کربلا گئے لوگوں کو مرنا سکھا سکے۔ بسم اللہ، اس سے پہلے کسی نبی نے بھی یہ تصور نہیں دیا تھا کہ کوئی موت کو بھی مارتا ہے۔ یہ تصور ہمیں کربلا سے ملا جب حسین نے کہا اکبر سامنے موت ہے، فرمایا بابا ہم حق پہ ہیں، بے شک اکبر، فرمایا پھر ہمیں کیا سوچ، چاہے ہم موت پہ جا پڑیں۔ یہ پہلی بار اکبر نے بتایا کہ موت کو بھی موت آتی ہے۔ سبحان اللہ، اور مجھے حسین کی قسم، موت کربلا سے بھاگ رہی تھی اور حسین کے نوکروں کے ہاتھ موت کے گریبان میں تھے، موت ڈر رہی تھی اور وہ کھینچ رہے تھے۔ یہ تھی حسین کی دی ہوئی عشق کی سچائی جو عزاداری کی صورت میں آئی۔ سبحان اللہ، ہمیں عشق ہے حسین سے، بے شک، تیرا کچھ کچھ حسین ہوگا، ہمارا سب کچھ ہی حسین، تیرا ہو جاتا ہوگا حسین کے بغیر گزارا، ہمارا نہیں ہوگا۔ صدقے صدقے